ایک بیوی نے اپنے پورے خاندان کے ساتھ مل کر نارتھ کراچی کا یہ واقعہ ہے کہ جہاں پر اپنے بھائی کے ساتھ اپنے اہل خانہ کے ساتھ مل کر اپنے ہی شوہر کو موت کی گھاٹ اتار دیا. تو یہ واقعہ کیا ہے, اس حوالے سے کیا انفارمیشن ہے, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ نارتھ کراچی کا واقعہ ہے. صدف نامی یہ خاتون ہے. اچھا, اس کا ایک بیٹا ہے جبران, یعنی 2 بچے اور والدہ ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو لڑکی ہے صدف, دونوں بچے جوان ہیں, جبران بھی جوان ہے, صدف بھی جوان ہے. اب یہ جو صدف ہے, اس کی دوستی سمجھ لیں یا کچھ بھی, اس کی ایک شخص کے ساتھ دوستی ہوتی ہے. اپنے گھر والوں کو بتاتی ہے کہ بھئی میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں. فیصل نام ہے اس کا. ٹھیک ہے. اب جب گھر والے سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے بیٹی نے شادی کی خواہش کیا, کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے بڑی اچھی بات ہے, کر دی. اب جب شادی ہو گئی اس کی فیصل کے ساتھ, شادی کے کچھ ہی عرصے بعد جی اس کو پتہ لگا کہ یہ تو غلط فیصلہ تھا. شراب پیتا ہے, آئس کا نشہ کرتا ہے, یہ تو بہت غلط ہو گیا فیصلہ. ایک بچہ پیدا ہو گیا. ٹھیک ہے. 6 سال اس نے گزارے اس کے ساتھ. ٹھیک ہے. جب 6 سال گزار لیے تو 6 سال بعد اس نے علیحدگی کا سوچ لیا, میں نے اس بندے کے ساتھ نہیں رہنا. علیحدہ ہوئی, کھلا لیا, بچے کو لے کر آ گئی ماں کے پاس. ٹھیک ہے. اب اس کا جو بھائی جبران ہے نا, اس کا ایک دوست ہے شیزان. ٹھیک ہے. ان کا جب صدف گھر پر نہیں تھی تو گھر میں اکیلا بیٹا ہی ہے نا, جو مرضی آئے جائے, لڑکا خیر ہے. اب جب بہن واپس آ گئی ہے علیحدہ ہو کر, خلا لے کر, تو پھر گھر پر تھوڑا خیال رکھنا چاہیے کہ گھر میں کون آ رہا ہے, کون جا رہا ہے. اب وہ اپنی روٹین کے مطابق آ جا رہا ہے. شیزان اس کا جو دوست ہے, وہ آ رہا ہے, وہ جا رہا ہے, وہ آ رہا ہے, وہ جا رہا ہے, اور اس آنے جانے میں دوستی ہو جاتی ہے صدف کے ساتھ. ٹھیک ہے. وہ دوستی کیا ہونی ہے, وہ تو ایک حرام کاری شروع ہو گئی گھر پر. ٹھیک ہے. ملاقاتیں شروع ہو گئی, سلسلہ چل پڑا ملاقاتوں کا. اب جب اس کو یہ کہتی تھی کہ میرے سے شادی کر لو, ملتے ہو, ملاقات کرتے ہو, جسمانی تعلقات ہے, سب کچھ ہے, تمہارے ساتھ بیوی کی طرح رہ رہی ہوں, شادی کر لو. وہ کہتا ہے میری تو خاندان میں منگنی ہوئی ہوئی ہے, میں کیسے شادی کر لوں, شادی نہیں ابھی کر سکتا, مجھے وقت چاہیے. اس نے کہا وقت لے لو. پھر 2-3 ماہ گزر گئے. ہاں جی, وقت مل گیا. اس نے کہا ابھی تو پاسبل ہی نہیں ہے, میں گھر والوں کو کیا کہوں, کیسے کروں. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. کچھ ٹائم اس نے دیکھا, اپنی ماں کو کہتی ہے امی میری شادی کر دے کہیں پر. ٹھیک ہے. مطلب ماں سے دوبارہ اس نے اظہار کیا شادی کا. ماں خاندان میں ادھر ادھر رشتے وغیرہ دیکھتی ہے. ایک ریحان نامی بندہ ہے جو کہ غیر شادی شدہ ہے. ٹھیک ہے. اس کا رشتہ آتا ہے. اب یہ جو ریحان ہے یہ بڑا نمازی, پرہیزگار, 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے, بہت ہی کوئی نیک بندہ. ٹھیک ہے. اس نے اس کو اس کے بیٹے کے ساتھ قبول کیا, جو کہ اس کا بیٹا تھا اس کے شوہر میں سے, فیصل میں سے. اس نے اس کو جب اس کے بیٹے کے ساتھ قبول کیا تو چلی گئی, اس کے ساتھ رخصت ہو کے نکاح ہوا اور چلی گئی. 2-3 مہینے گزرے, ماں کے پاس میکی آئی, دوبارہ نظر پڑ گئی شیزان پر. ابھی 2-3 مہینے گزرے تھے شادی کو, شادی کے تو چاہ بھی نہیں اترتے, چاہے پہلی ہو چاہے دوسری ہو. اب یہ جب دیکھتی ہے اس کو تو وہ پھر سے تعلقات پھر سے تازہ ہو جاتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ تم نے تو شادی کر لی, تم نے تو میرے ساتھ اچھا نہیں کیا. یہ جو ڈرامے بازیاں ہوتی ہیں, رنگ بازیاں ہوتی ہیں, وہ کہتا ہے تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا, دیکھو میں نے ابھی تک شادی نہیں کی. بھائی میرے, تو 2-3 مہینے تو کیڑی شادی کرنی سی, تو نے تو نہیں کرنی تھی. بالکل. تو نے اتنے ٹائم میں نہیں اس کے ساتھ شادی کی, اب تو نے 2-3 مہینے میں کر لینی تھی. کہتا میں تو منگنی بھی ختم کر دی ہے. ٹھیک ہے, تمہاری خاطر. ہاں, اب تمہارے جانے کے بعد مجھے پتا لگا کہ تم کیا تھی. یہ تب محبت عشق جو ہے وہ اب مجھے پتا لگا کہ تم میری زندگی میں کتنی اہم تھی. اس نے کہا اچھا, وہ عورت تھی, عورت کا کام کیا باتوں میں آنا. ٹھیک ہے, عورت نہیں سیکھتی ہے. اب عورت کہتی ہے, یہ صدف کہتی ہے کہ اچھا اتنی تم میرے سے محبت کرتے ہو, اب پھر ہم کیا کریں. وہ کہتا چلو ملو تو صحیح نا, ملاقاتیں تو دوبارہ شروع کریں. اب اس کی ملاقاتیں پھر شروع ہو گئی. ٹھیک ہے. اب اس کو یہ لڑکا خود کہہ رہا ہے کہ میرے سے نکاح کر لو. اب شیزان خود کہہ رہا ہے میرے سے نکاح کر لو. وہ کہہ رہی ہے کہ اب میں کیسے نکاح کروں تمہارے ساتھ, اب میں اپنے بندے کے ساتھ اب شادی کی ہے, 2-3 مہینے ہوئے ہیں, طلاق کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میرے ساتھ وہ بڑا اچھا ہے, میرے بیٹے سے محبت کرتا ہے, نمازی ہے, ہمارا خیال رکھتا ہے, عزت کرتا ہے, طلاق کی وجہ کیا لوں, وجہ تو نہیں ہے طلاق کی کوئی. وہ کہتا ہے میں نے تو تم سے اب نکاح کرنا ہی کرنا ہے. اب اس کو 2-3 مہینوں میں ہی ریلائز ہو گیا کہ بھائی یہ بندی میرے لیے صحیح تھی, پہلے وہ سویا ہوا تھا کہیں پر. اب یہ جو شیزان ہے یہ اس کو کہتا ہے کہ نکاح کرنا ہے. وہ کہتی ہے نکاح ایک ہی صورت میں ہوگا, میرے بندے ریحان کو فارغ, رخصت کرو. ٹھیک ہے, اس کو راستے سے ہٹاؤ, میں بیوہ ہو کر تم سے شادی کر سکتی ہوں, طلاق لے کر اب نہیں کر سکتی, میں تو پہلی خلا لی ہوئی ہے.
فیصل سے، جسے محبت کی شادی کی تھی. پہلی محبت ہوئی فیصل سے، فیصل کے بعد محبت ہوئی شیزان سے، شیزان کے ہوتے ہوئے ریحان سے شادی کر لی دوسری کہ اس نے منگنی نہیں توڑی یا اس نے وہ عزت نہیں دی. اس کے بعد ریحان کے نکاح میں ہوتے ہوئے واپس آ گئی شیزان کی محبت میں، اور اب اس کو کہہ رہی ہے کہ میرے دوسرے بندے کو راستے سے ہٹا دو. کہتا ہے چلو ٹھیک ہے میں ہٹا دوں گا. اب یہ بیوی ہے، اس کو پتا ہے کہ میرا شوہر نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتا ہے، 2 سنتے گھر میں فجر کی پڑھتا ہے تو 2 فرض جا کے مسجد میں پڑھتا ہے. یہ گھر والوں کو ہی پتا ہوتا ہے، بالکل بالکل یہ راز گھر والوں کو ہی پتا ہے کہ سنتے کتنی گھر میں پڑھنی ہے، کیا ٹائمنگ ہے، کتنی دیر میں واپس آنا ہے، کس مسجد میں جانا ہے، یہ سب کچھ اس کو ہی پتا ہے. یہ جب گھر سے پلان ہو گیا دونوں میں، اس نے کہا کہ اس ٹائم پر یہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، سنتے یہ گھر میں پڑھتا ہے، فرض یہ مسجد میں جا کے پڑھتا ہے. اس وقت اس کے اوپر اٹیک کرنا، اس وقت جب تم اٹیک کرو گے تو ہلکا ہلکا اندھیرا ہوتا ہے، نمازی اتنے ہوتے نہیں ہیں، لوگ سو رہے ہوتے ہیں، رش نہیں ہوتا، آسانی ہوگی. باقی نمازوں میں مسئلہ ہوگا، لوگ ہوتے ہیں، دن ہوتا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے پرفیکٹ. اب یہ بیچارہ ریحان یہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، سنتے پڑھتا ہے، وضو میں ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے پاس گیا ہے، یہ اس کو گولی مار دیتا ہے سر پر. بائک پر ایک لڑکے کے ساتھ آتا ہے. ابھی یہ کہانی کا ایک رخ ختم ہوا ہے، ابھی آگے چلے. بائک پر ایک لڑکے کے ساتھ آتا ہے یہ جو شیزان ہے، اس کو گولی مارتا ہے، وہ وہیں پہ سر پہ گولی ماری، وہ وہیں پہ ختم ہو گیا. بائک پہ بیٹھا اس کے ساتھ چلا گیا. فوری جی پولیس کو اطلاع دی گئی، پولیس کی نفری آئی، کیس ظاہر FIR وغیرہ ہوئی. پولیس نے اپنا کام شروع کیا کہ ایک بندے کو مار کر اس طرح سے فجر کے ٹائم مسجد کے دروازے کے آگے چلے گئے. CCTV فوٹیج نکالی گئی، سب کچھ ہوا. پولیس نے اس کو ٹریس کر لیا، ٹھیک ہے، اس کو پکڑ لیا. پولیس نے کہا کہ تمہارے ساتھ تو انویسٹیگیشن ہم کر ہی لیں گے، جو بندہ ساتھ تھا تمہارے بائک پر وہ کون ہے؟ ٹھیک ہے، اب آپ کو میں بتاؤں وہ بندہ کون تھا. وہ بندہ تھا جبران، صدف کا بھائی. اور ایک بھائی جو ہے وہ اپنے ہی بہنوئی کو مارنے کے لیے اور اپنی بہن کے آشنا کے ساتھ گیا. آشنا کے ساتھ یہ تھا جبران، اس کا بھائی. 19-20 سال اس کی عمر ہے. پولیس نے جبران کو بھی پکڑ لیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد پولیس نے صدف کو بھی اٹھا لیا. اس کے بعد پولیس نے ان کی ماں فاطمہ بی بی کو بھی اٹھا لیا. چاروں پولیس کی حراست میں. پھر پولیس نے کہا ہاں جی دسو کیا ہوا ہے، کیوں کیا ہے، کیوں مارا ہے. اب یہ جو لڑکا ہے جس نے شیزان نے جس نے مارا ریحان کو، وہ کہتا ہے کہ محبت تھی میری، میں نے مار دیا، میں اب حاصل کرنا تھا میں نے اس کو، اب میں شادی کرنا چاہتا تھا، اب اس نے کہیں اور شادی کر لی تھی. پولیس نے کہا اچھا. جبران سے پوچھا تم نے کیوں ساتھ دیا ہے، تم کیسے بھائی ہو، بھائی تو غیرت کے نام پہ مار دیتے ہیں، تو تم کیسے بھائی ہو کہ تم نے بہن کی آشنا کا ساتھ دیا، بہن کو بیوہ کرنے کے لیے اپنی بہن ہوئی کو مار دیا. اس نے کہا میری ایک ہی ایک بہن ہے. میں اس کے پاس گیا تو اس نے مجھے رو رو کے کہا میرا بندہ بڑا ہی ظالم ہے، ٹھیک ہے، بڑا ظالم ہے، بڑا دکھ ہے، بڑی تکلیفیں ہیں، بڑا مارتا ہے، یہ ہے، خیال نہیں رکھتا، میرے بیٹے کو تنگ کرتا ہے، میں بڑی تنگ ہوں. بھائی میں نے تیرے سے کیا چھپانا، میرا تو تیرا دوست جو ہے وہ مجھے پسند ہے، تو اس کے ساتھ میں شادی کرنا چاہتی ہوں. کہتا میں اپنی بہن کا دکھ نہیں دیکھ سکا. میں نے کہا میری بہن اذیت میں نے اس کو کہا کہ مار دے. پولیس نے فاطمہ بی بی سے پوچھا اور بی بی مائی تینوں نہیں پتا تو کتھے گی؟ چلے وہ تو بچہ تھا، وہ تو بچہ تھا نا، چلو وہ سب لڑکا لڑکیوں انہوں نے کر لی کھچڑی، تو کدھر سے؟ وہ کہتے مجھے تو پتہ ہی کچھ نہیں. پولیس نے کہا تیرے گھر میں ملاقاتیں تیری بیٹی کرتی رہی، ٹھیک ہے، شیزان کے ساتھ اس کی ملاقاتیں گھر میں ہوتی رہی. اس نے کہا تو کیسی ماں ہے، ماں کی سربراہی میں سب کچھ ہوتا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں ہے. اس نے کہا پھر غلط عورت تو ہے جس نے ایسی بیٹی کو رکھا، جس نے ایسی بیٹی کی پرورش کی، بالکل، جس نے بیٹے کو اس طرح کی پرورش کی کہ اس نے ایک بندے کی جان لے لی. تو چور کو نہیں، چور کی ماں کو مارو، ٹھیک ہے نا. ماں کیسے نہیں ملوث ہو سکتی، ماں کو کیسے نہیں پتا کہ اس کے گھر میں اس کے بچے کیا کر رہے ہیں. اس کی بچی خلا لے کر آئی ہے تو گھر میں یہ لڑکا کیوں آتا ہے، کیوں گھنٹوں بیٹھا رہتا ہے. ماں اتنی معصوم ہوتی ہے، ماں کو تو فوراً پتہ لگ جاتا ہے، بیٹی کی چال سے سمجھ جاتی ہے، اس کی ایکسپریشن سے سمجھ جاتی ہے، اس کے چہرے سے سمجھ جاتی ہے کہ اس کے اندر کوئی بات چل رہی ہے. بیٹیاں کہیں یا نہ کہیں ماؤں کو پتہ لگ جاتا ہے. تو یہ کیسی ماں تھی. چاروں لوگ پولیس کی حراست میں ہیں. پولیس نے چلان کیا، چاروں لوگ کیس کو میچور کیا، چاروں لوگ جیل چلے جائیں گے. دیکھیں آگے کیا بنتا ہے. بالکل ایسے مارنے والا کتنی سزا پاتا ہے، ساتھ دینے والا کتنی پاتا ہے، پلاننگ کرنے والا کتنی پاتا ہے. یہ تو اب عدالت کے معاملات ہیں، لیکن خون سفید ہے، رشتے صفاق ہیں، کوئی کسی کا نہیں ہے.